الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ منعم ذات ہے، اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے 3 نعمتیں بڑی اہم ہیں، جس میں کان ہے، آنکھیں ہیں اور دل ہے۔ جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور بغیر مانگے دی ہیں تو اس سے انسان کو وہ کچھ دیکھنا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں، کانوں سے وہ سننا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں، دل سے وہ سوچنا چاہیے جو رب چاہتا ہے۔ یہ انعامات جب اللہ نے دیے ہیں تو استعمال بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو اور میری پھر نعمتوں کا شکر بھی کم کرتے ہو، یا بہت کم لوگ ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے انسان، یہ بات تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور رب کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس سے کچھ آگے چل کر کفار کے بارے میں عذاب کی وعید کا ذکر ہے۔ اسی صورت میں ارشاد خدا ہے قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کئی آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اور رسالت کے دلائل بیان فرمائے، اب ان کو سن کر ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار اور مشرکین حق کو مان لیتے اور قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور نہ ہی اس بات کو قبول کیا۔ تو ان آیات سے ان کے لیے یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے یا تو دنیا کا عذاب مراد ہے یا آخرت کا عذاب مراد ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ممکن ہے، آخرت میں بھی ممکن ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں، اے اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کرنا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام تو بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، اور پھر یہاں مخاطب آپ ہیں اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم مانتی بھی رہے اور ڈرتی بھی رہے اور اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگتی رہے۔ اس کے بعد کچھ آیتوں میں کافروں کی وہ تمنا ہے جو ہر انسان اس وقت کرتا ہے جب کھیل اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ کہ کافر کو جب موت آئے گی، یعنی موت کے آثار اسے نظر آنے لگیں گے، تو اس وقت پکارے گا، اے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں، نیک اعمال کر سکوں جو اب تک میں نہ کر سکا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ نہیں، وہ وقت تھا جو گزر چکا، وہ ایک بات تھی جو ہو چکی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر اب کہہ رہا ہے یہ صرف اس کی زبان کی بات ہے، یہ اس کی دل کی بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم اس کو اور مہلت بھی دے دیں اور زندگی بھی دے دیں، پھر بھی یہ اچھے کام نہیں کرے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تو علم ہے، وہ تو ایسی ذات ہے علیم بذات الصدور، جو دل اور سینے کی چھپی باتوں کو جانتی ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتی ہے۔ اس لیے یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے
قیامت تک کے لیے، مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے، یا برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لیں تو یہ اس پردے کے خلاف ہے، اور اگر میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں۔ برزخ کا معنی کیا ہے، برزخ کی زندگی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کلام اللہ کے یہ جو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں آج کل، اس کے بعد جب تفصیلی تفسیر بیان کروں گا جو رمضان کے دوسرے عشرے سے انشاءاللہ شروع ہوگی، اس کے اندر ان مسائل پر تفصیلی بحث ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔